السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں جس موضوع پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں صرف ایک ہی ہوگا، وہ ہے تعصب. کیا وہ چیز ہے جو تعصب کو بھڑکاتی ہے، یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں؟ میں یہ تعصب کا معاملہ امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے آج ڈسکس کرنا چاہوں گا، جہاں دونوں جگہ اس وقت شدید تعصب کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور معاملات بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان، جہاں ایک کراچی کا نیا صوبہ بنانے کا کل حیدر رضوی کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ نیا صوبہ بنایا جائے. پاکستان میں تعصب کے پیچھے صرف اور صرف دو عوامل کار فرما ہیں، ملٹری اور انجسٹس. ملٹری اگر جسٹ بھی رہتی تو شاید تعصب نہ پھیلتا، لیکن وہ بہت انجسٹ بھی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملٹری کے بھی اپنے کنٹرول میں چیز نہیں تھی، کیونکہ ملٹری ایک انلیگل اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک دھکے دھونس اور دھاندلی سے لوگوں پر حکومت کرنے کا معاملہ ہے، جو 1951 سے جنرل ایوب نے جب 43 سال کی عمر میں ڈگلس گریسی کو ریپلیس کیا ایز پاکستان کا کمانڈر ان چیف، تب سے جاری ہے. تو فوج کو دراصل ڈیوائیڈ کر کے اور اس طرح کے تعصبات کریٹ کر کے یہ سارے کنٹرول سنبھالنے ہوتے ہیں، اور اس گن سے ایز اے اسپوائلر، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 85-86 میں بھی فوج نے وہ مہاجروں کا ایشو اٹھا کر اور MQM کریٹ کی، الطاف حسین پیدا ہوا، اور آج بھی وہی پاکستانی فوج اس تعصب کے اس صوبہ بنانے کے پیچھے ہے. کیا ہی اچھا ہوتا جب کراچی سے ہیڈ کوارٹر لاہور شفٹ ہوا تھا، پاکستان کا کیپٹل دارالحکومت، تو اس وقت کراچی کو فیڈرلی کنٹرول ٹیریٹری یا ایک اٹونومس سٹیٹس دے دیا جاتا. چین میں اس طرح کی کچھ 2-3 صوبے ہیں جن کو اٹونومس سٹیٹس دیا ہوا ہے. صوبہ تو نہیں انہیں کہا جاتا، لائک ہانگ کانگ جب چین نے لیا تو اس کو اٹونومس سٹیٹس دیا. میکو کے پاس اٹونومس سٹیٹس ہے، زوہائی اٹونومس سٹیٹس پہ ہے، اور ایک بہت بڑا بیجنگ کے قریب شہر ٹینجنگ اٹونومس سٹیٹس پہ ہے. تو بہت آسان تھا، آپ اٹونومس سٹیٹس دے دیتے، کیونکہ وہاں سب لوگ ہی رہ رہے تھے. وہاں یہ نہیں تھا کہ صرف کوئی مہاجر لوگ ہی آباد تھے، وہاں پنجابی، پختون، سندھی سارے ہی تھے. دیکھیں، یہ سارے گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں. کہاں ایک سندھ اتنا بڑا صوبہ اور اتنا بڑا ایریا ممبئی سے کنٹرول ہو رہا تھا انگریزوں کے زمانے میں، اور کہاں یہ کراچی سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں بدنیتی انوالوڈ ہے، اس میں تھانے داری انوالوڈ ہے، اس میں مادہ پرستی انوالوڈ ہے. مادہ پرستی کی طرف جب آپ زندگیاں گامزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو استحصال اور کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے. وہ استحصال اور کنٹرول آپ کو یہ آپ کی شناخت کے پیچھے لگاتا ہے. میں یہاں ادھر امریکہ میں لوگ بہت حیران ہوتے ہیں. میں واحد بہت پرومیننٹ قسم کا ایشین ہوں جو ٹرمپ کو بہت زبردست طریقے سے سپورٹ کرتا ہے. کل ٹرمپ کی فیور میں ایک بوٹ ریلی تھی. دراصل ایک یہاں ٹرمپ کا سلوگن میک امریکہ گریٹ اگین، میگا جو ہے، ان لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے لیے ایک ریلی کرتے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی ہوگی. آج میں کچھ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ ملیشیا میں 2014 میں ہوئی تھی، تو یہ اس سے سرٹنلی کہیں بڑی ہے، اور گینیس بک آف ریکارڈ میں بھی سرٹنلی وہ اسے پلیس کریں گے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، کتنی بورڈز. ٹرمپ کی میں ٹویٹ شکریہ کی پڑھ رہا تھا کہ میں بزی ہوں، نہیں تو میں ضرور شامل ہوتا. تو میں دیکھ رہا تھا سب ویب سائٹس پر، سب اخباروں پر ایک ہی خبر کہ ٹیکساس میں کوئی بوٹ کیپسائز کر گئی، فلاں جگہ کوئی بوٹ کیپسائز کر گئی. ہماری خبریں یا تو بکتی ہی نیگیٹو ہیں،
پازیٹیو خبریں ہماری بکتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں آپ جب ملکوں پر چڑھائی کا فیصلہ کرتے ہیں, جنگوں کا فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ ٹولسٹائے نے بڑا ٹھیک کہا تھا کہ وہ فیصلہ ہی انہیومن ہے. آپ کی جو غیر انسانی فطرت ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ جنگوں کا فیصلہ کرتے ہیں. تو دیکھیں اصلی تو آپ اس ریلی کی اسپرٹ کے پیچھے جائیں گے. اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. اور اس ریلی میں پریڈومیننٹلی وائٹس نے حصہ لیا, لیکن اس میں کچھ ایشینز اور بلیکس بھی شامل تھے اس ریلی میں. لیکن آپ اخباروں کا دیکھیں اور تبصرے سارے آج اٹھا کے دیکھیں, فلاں جگہ کشتی ڈوب گئی, فلاں جگہ. یو جسٹ سی دا اسپرٹ بیہائنڈ دیٹ ٹو میک امریکہ گریٹ. ٹرمپ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو ریلی اراؤنڈ کرے انڈر ون پلیٹ فارم, جو کہ ڈیموکریٹس نہیں کر سکے, اور ڈیموکریٹس فردر بگاڑ ڈال رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے الیکشنز میں کلنٹن کی کیمپین میں ایک پاکستانی نژاد شخص جس کا بیٹا عراق جنگ میں شہید ہوا, اس نے بڑا کیمپین میں حصہ لیا, اور اس کو ٹرمپ نے جب لتوڑا تو ریچل میڈوز اسے MSNBC پہ لائی اور کہا کہ یہ بڑی ویٹرنز کے ساتھ زیادتی ہے. بٹ ٹرمپ اسٹوڈ ٹو دا گراؤنڈ. اس نے کہا جی ہم جنگے شنگے نہیں چاہتے ہیں. اس دفعہ پھر ٹرمپ کے ساتھ وہی ہوا کہ کوئی 2 سال پہلے کا فرانس کا وزٹ پک اپ کیا گیا, جہاں ٹرمپ نے ایک سیمیٹری میں نہیں گیا اور کہا کہ یہ دے ور دا لوزرز اینڈ دا سکرز. اور پھر بائیڈن نے آنسو بہانے شروع کیے. بائیڈن جو ایک ڈیمینشیا کا پروون پیشنٹ ہے, جس کی میڈیکل ہسٹری, اور میں کہتا ہوں کہ آپ ٹرمپ کو داد دیں کہ اتنی عمر میں وہ 6 بجے صبح اٹھ جاتا ہے, کیا کچھ اس نے نہیں کر دیا فار USA. اور یونٹی کی خاطر دیکھیں, تعصب کی جب میں بات کرتا ہوں, سب سے پہلے میں نے جب ادھر میں آیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان علاقوں میں جاؤں گا جن کو یہ ریڈ نیک کے گوروں کے ایریاز کہتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کیا قیامت آ جائے گی. اسپوکین میں اتفاق سے میری ایک دوست بھی ادھر رہتی تھی, تو میں نے فیصلہ کیا کہ ادھر میں جاتا ہوں. اسپوکین پریڈومیننٹلی وائٹ اور پرو وائٹ ہے, بلکہ اس کے قریب ایک کینیڈین بارڈر کے پاس ایک فارم تھا جہاں تو بہت ہی ایکسٹریم وائٹ نسل کے لوگ رہتے تھے, اور میں ادھر بھی کچھ 10-15 دن رہا. میں نے جتنا پیار, محبت, سلیقہ, طریقہ, اچھی زندگی گزارتے وائٹ کمیونٹی کو دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں کسی کمیونٹی کو نہیں دیکھا. ریڈ انڈینز کے ساتھ میں رہ نہیں سکا, ان کے پیریفری میں بارڈر ایریاز میں رہا. کچھ میرا ریڈ انڈینز کے ساتھ انٹریکشن رہا. وہ نیٹو انڈینز جن کو کلچریشن کے لیے مین لینڈ امریکہ میں امریکنز نے فیسلٹیز دی اور لے آئے, وہ تو مادہ پرستی کی نظر ہو گئے ہیں. لیکن جو اوریجنل ابھی بھی اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے کلاش وغیرہ کے علاقے کی طرح پاکستان میں, وہ کچھ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور کچھ پیار محبت کا سلسلہ کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی ادھر سے پائپ لائن گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ادھر سے تیل نکل آیا, کبھی ادھر سے مچھلیاں پکڑنے دوڑ پڑتے ہیں. تو تعصب کا معاملہ بڑا کلیئر ہے. یہ آپ کے اپنے کردار سے وابستہ ہے. اگر آپ کا کردار اچھا ہے, دیکھیں میں نے سب سے پہلے امریکہ میں آ کے سوال کیا تھا کہ ادھر بلیکس میں نو گو ایریاز کیوں ہیں. جیسے MQM نے نو گو ایریاز کراچی میں بنائے ہوئے تھے, کیوں ہیں؟ اسٹیٹ کا تسلط کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ نے دیکھیں جی 93 میں یا 92 میں جب وہ جنرل میں نام بھول رہا ہوں, ایک کراچی میں کور کمانڈر آیا, وہ بھی بڑا ویسے کھابو شابو تھا آصف نواز کے وقت, تو وہ اس نے آ کر جناب صاحب جب MQM کے خلاف کاروائی کرنی شروع کی, تو پھر یہ گیٹ شیٹ اور یہ بیریکیڈز ہٹانے شروع کیے اور ہنگامہ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی MQM نے ملٹری نے وہ کنٹرول کر لیا. MQM نے بھی ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی.
امریکہ کے کیس میں میں کہوں گا کہ پروبیبلی حکومتوں نے اور گوروں نے مناسب نہیں سمجھا ان سے پنگا پھٹا لینے کا. ادھر نیو جرسی میں الزبتھ کا ڈاؤن ٹاؤن، جرسی سٹی کا ڈاؤن ٹاؤن اور نیواک کا ڈاؤن ٹاؤن، بہت سارے سٹیز کے ڈاؤن ٹاؤنز جون سے ہیں وہ میسیولی بلیک سپیریورٹی میں ہیں، اور وہاں کیونکہ امپلائمنٹ اب کووڈ سے ہوئی ہے وہاں گڑبڑیں زیادہ ہو رہی ہیں. روچیسٹر میں جو حال ہی میں جنگ کا میدان بنا رہا ادھر بھی اس طرح کے معاملات ہیں. شکاگو میں اب آپ دیکھیں کہ یہ وہاں انہوں نے حکومتیں کیسے بنائی ہوئی تھی. اگر آپ نے CDC ٹرک کا لائسنس ادھر لینا ہے تو وہ جو فراڈیا ٹیم جنہوں نے آگ لگائی تھی گھر کو اور بلیاں بھی جلا دی تھی، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم شکاگو جا رہے ہیں $14,000 میں ادھر CDC کا ٹرک ڈرائیوری کا لائسنس مل جاتا ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ بلیکس ہیں اس طرح کے مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں یہ کاروائیاں ہوں گی. تو کردار اور ایٹیچیوڈز آپ کے کیوں خراب ہوئے؟ وہ خراب ہوئے جب آپ مادہ پرستی کی طرف چل گئے. میں ابھی بھی جو روحانیت کا میسج دیتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ 90% کے قریب گوروں کی لکھی ہوئی ہیں، وائٹس کی لکھی ہوئی ہیں. ایکھارٹ ٹولے بھی وائٹ ہے، جرمن بیک گراؤنڈ کا شخص ہے. باقی بھی بہت سارے گیری زکاو اور یہ سارے لوگ جون سے ہیں یہ وائٹ ہیں. تو اسپیشلی وائٹ خواتین جون سی ہیں انہوں نے بہت زبردست اسپرچویلٹی پہ کتابیں لکھی ہیں. بیسیکلی ہم یہ رنگ و نسل کا جو معاملہ ہے یہ صرف ہماری شناخت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے بیونڈ بالکل نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں بالکل واضح کیا گیا. اس سے آگے ہمیں اس پھول کھلنے میں کس چیز نے نمایاں کرنا ہے؟ ہمارے کردار نے کرنا ہے، ہمارے ایٹیچیوڈز نے کرنا ہے، جو انفارچونیٹلی مادہ پرستی کی وجہ سے وہ مائل ہو گئے لوٹ کسوٹ، استحصال اور کنٹرول کی طرف. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک انسان دوسرے انسان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. انٹر کنیکٹڈ ہیں ہم، یہ درختوں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس کاسموس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں بالکل بھی. یہ ایک رقص ہے جو ہو رہا ہے، مومنٹ میں ہو رہا ہے اور ایک فلو میں ہو رہا ہے. آج مجھے انصاری بھائی بتا رہے تھے، کل وہ مجھے ایک میرے جاننے والے ہی ہیں، ان کی انفیکٹ ہمشیرہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، فیملی فرینڈز تھے ہمارے. فہیم الزمان یہ اس زمانے میں ایدھی کے ہیلی کاپٹر چلایا کرتے تھے، پائلٹ تھے، جن دنوں میں ایدھی کو کہتا تھا کہ یہ NGO ٹھیک معاملہ نہیں ہے، اسلام میں ان NGOs کی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام کا پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہیں، یہ کبھی اچھے رزلٹ نہیں لایا تھا. تو مجھے یاد ہے فہیم بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا تھا. پھر اسے مشرف جب آیا تو اس نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا بنا دیا، لیکن وہ پھر MQM والوں نے چلنے نہیں دیا. پھر وہی استحصال اور کنٹرول کا معاملہ. اور کل وہ مجھے فہیم کی ایک کلپ بھیج رہے تھے، فہیم نے تھنکنگ میرے والی باتیں کی ہوئی تھی جو بہت اچھی تھیں کہ بیسیکلی آپ کو یہ چیزیں آن گراؤنڈ کرنی ہوں گی اور آپ کو یہ معاملات کاغذ پہ ہی نہیں رہنے دینے اور ایک خاص طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف ابھارنا نہیں ہوگا. فوج کا انفارچونیٹلی کام ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوکینی اتنا بڑا احمق ہے. اب دیکھیں کوکینی وہ آدمی ہے جس نے الطاف کو سب سے پہلے ڈان کہا اور لنڈن میں دوڑا جا کے کیس کرنے عدالتوں میں اس کے خلاف، اور عوام ہم بڑے خوش ہوئے کہ یار بڑا مائی کا لال ہے جس نے ہمت کی. یہ پتہ نہیں تھا کہ ایکچولی کوکینی الطاف کو ریپلیس کر رہا تھا ایز اے ڈان. آج کا پاکستان کا ڈان عمران کوکینی ہے. آج کا پاکستان کا ڈان عمران کوکینی ہے. یہ لفظ میرے یاد رکھیں، یہ ٹول ہے فوج کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی، یہ داؤد ابراہیم وغیرہ جیسے بدماشیاں کرتے ہیں اور کنگ بنے ہوئے ہیں. یہ سارے فساد کے معاملات ہیں، یہ سارے فتنے کے معاملات ہیں. میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ یجوج مجوج چائنیز ہیں، یہودی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اسرائیل اور چائنا دو اینڈز ہیں جہاں سے وہ
پڑے ہوئے ہیں ساری مسلم ورلڈ کو دبوچنے، اور مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے، اور قرآن پاک میں یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ مسلمانوں کی منافقت جون سی ہے، انہیں یاجوج ماجوج کے لشکر سے ان کی تباہی اور بربادی کر دے گی، ہوگی تباہی اور بربادی۔ آپ ان سے، چین سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح یوگیر میں مسلمان مار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چین سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے 3 صوبے کیسے ایسٹ ترکستان، یونان اور تبت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جینوسائیڈ کا آپ نہیں چین سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی پشتون اور بلوچوں کا جینوسائیڈ شروع کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ آیا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وکالت کرتے ہیں، جو لوگ ہماری طرح کروسیڈر بن رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ لوگ بھی پیسہ لیے ہوئے ہیں اور پلانٹڈ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گلالائی کا، جیسے میں نے کل کہا ہے، احمد نورانی کا، آئی کین پروو اٹ، کس نے اسے پیسہ دیا، کون اسے ادھر سنبھال رہا ہے، اسی لیے فوج چڑھی پھر رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات بڑے کلیئر ہیں، کاش ہم ان کو سمجھیں۔ یہ بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ مادہ پرستی کی روش جو ہے، آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی حیدر عباس رضوی کہ جی کراچی صوبہ بن کے رہے گا، سندھ والے کہتے ہیں جی کہ یہ صوبہ نہیں بنے گا۔ اب کوئی یہ نہیں بول رہا کہ جناب یہ نسل کی بنیاد پر صوبہ کیوں بنے۔ سرائیکستان کی جیسے بات ہوئی تھی، وہ ہمارے ایک دوست ادھر جرسی میں رہتے ہیں، وہ پنجابی کاز کے لیے بڑا فائٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے تھا انٹو ایسٹ پنجاب ود انڈیا اینڈ پنجاب پاکستان میں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سرائیکی تو سرائیکستان اور سندھ تو پنجاب میں ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کلچر، جب آپ کسی خاص رنگ نسل کی بنیاد پر صوبہ بنائیں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں گے تو پھر آپ لوز کر جائیں گے، اسپیشلی کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، جہاں سب رنگ و نسل کے لوگ رہ رہے ہیں، جو کہ ایک پورٹ سٹی ہے، جو پاکستان کی انٹرنیشنل شناخت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہاں کجا چین، جس نے مختلف رنگ و نسل کی 3 اسٹیٹس اپنے ساتھ ملا لیں، تو آپ کو ضرورت ایک اسٹرانگ یونائٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ 2 تھیم چل سکتے تھے، ایک ہیلینا نارڈبرگ کا ڈی سینٹرلائز تھیم جو وہ لداخ میں دے رہی تھی، انفارچونیٹلی وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ لوز یونٹس کو کنٹرول کرنا، لوگ مین آر ناٹ اینجلس، لوگ ور مور پرون ٹو مدر پرستی دین ٹو لیونگ اے نیچرل لائف۔ تو وہ ان کے کنٹرول میں یوتھ اس کے ہیلینا کے نہیں آئی، اور وہ دوڑے سارے بتیوں کی طرف کہ رات کو بتیاں دیکھیں گے نیو ڈیلی کی، اور یہ سارا کھپ گند میں وہ پڑ گئے مادہ پرستی کی۔ تو پھر سینٹرلائز یونٹس، ٹرمپ ٹھیک چیخ رہا ہے، گورنرز اور میئر سے معاملات نہیں سنبھل رہے ہیں۔ ادھر گورنر کی مرفی کی لڑائی ہو گئی ایک جم کے کھولنے پہ، وہ اچھا جم والے نے اس کی طبیعت ٹھیک کی۔ وہاں سینٹرل گورنمنٹ ریکوائرڈ ہے، سینٹرلی ایک یونائٹڈ اپروچ یا پالیسی ریکوائرڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹرمپ ان کی بڑی طبیعت ٹھیک کر رہا ہے، USICS جو امیگریشن کو ڈیل کرتی ہے، ٹرمپ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو فنڈز ریلیز نہیں کرتے ہیں، آپ لا پاس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ڈیکا کے چلڈرن کو لا کریں، اوکے فائن بند کر دیں۔ اب پہلی سے انہوں نے فرلو پہ جانا تھا، تو نینسی پیلوسی نے کہا کہ ہم تو گندے پڑ جائیں گے، انہوں نے ریسیس میں 23 تاریخ کو سیشن بلایا اور ان کے وہ فرلو ختم کیا، پیسے کے لیے لاؤ کیا۔ اب پھر ریسیس سے واپس سیشن، یہ لیبر ڈے کے بعد کانگریس وڈ بی ان سیشن، اور سب سے پہلے آن ایجنڈا یہ جو انسینٹیو ہے کووڈ کا اس پر ہوگا، کیونکہ ڈیموکریٹس پھر محسوس کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بہت کیونکہ بزنس مین رہا ہے، ہی از ڈیلنگ تھنگس لائک ٹیکس تھنگس لائک ٹرانزیکشنز، وہ فٹ بال ان کی کورٹ میں پھینکتا ہے اور ان کو پھنسا دیتا ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ان کا کوئی منشور نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے، انہوں نے جس چیز پہ کھڑے ہونا تھا وہ ان کا کردار تھا، انفارچونیٹلی وہ شو نہیں کر سکے تو یہ پٹ گئے ہیں۔ اور جو ان میں کردار والے بندے تھے، برنی سینڈرز ہے، الزبتھ وارن ہے،
ان کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا، جو چرسی فراڈیا تھا وہ یہ آگے لے آیا، لہٰذا یہ پٹ جائیں گے۔ یہ تعصب جون سا ہے یہ کریٹڈ ہے، تعصب اسٹیبلشمنٹ کا کریٹڈ ہے ان پاکستان۔ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ تعصب نہیں کریٹ کر رہی ہے، امریکہ میں مادہ پرستی کریٹ کر رہی ہے۔ کاش کسی فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے اس چیز کو اریسٹ کیا ہوتا کہ یار نوبڈی شوڈ بی ابو لا۔ کیوں بلیکس کو ابو لا ٹریٹ کیا گیا؟ کیوں ان کے علاقے نو گو ایریاز بنے؟ تو وہ پھر چوڑے ہو گئے۔ اب یہ تو کووڈ قدرتی طور پر ان کو مار پڑ گئی، ادروائز تو وہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ریلی میں بھی اتنا تعصب شو کیا گیا جو کہ بیسیکلی واز میک امریکہ گریٹ اگین۔ تو یہ معاملات سارے ہمارے اپنے کریٹڈ ہیں، کاش ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ اس وجہ سے میں اپنا جو روحانیت کا معاملہ فلسفہ منشور ہے اس کو میں کلب کرتا ہوں، یہ جو لیونگ ہماری زندگیاں ہیں اور سیاست ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کیوں ہم نے روحانیت کو فوقیت دینی ہے اور ہماری اصل یہاں زندگی روحانیت کے ساتھ وابستہ ہے، روح کے ساتھ وابستہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا پلیز 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 کسی کو کنٹرول نہ کریں، کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، استحصال نہ کریں، اور جان چھڑائیں یہ پرنٹ میڈیا جو ڈیموکریٹ سے اس وقت پیسے لے کے لبرٹیز کی بات کر رہا ہے۔ بالکل ریگن نے ٹھیک کہا تھا، رونلڈ ریگن نے، کہ فیشزم اگر یو ایس اے میں کوئی لائے گا تو وہ لبرلزم لائے گا۔ بالکل اس نے درست کہا تھا۔ یہ جو مدر پدر آزاد لبرٹی ہے جس کا نہ کوئی سرا ہے، جس نے بیسیکلی کیریکٹر پہ بوائل ڈاؤن ہونا تھا، قانون پہ بوائل ڈاؤن، رول آف لا پہ بوائل ڈاؤن ہونا تھا، وہ ہو نہیں سکی، اور اب یہ مافیا اسپرنگ اپ ہو گئے ہیں اور یہ اولیگوپولیز جیسے آ گئی ہیں۔ اسی طرح اسرائیل نے تسلط کیا ہوا ہے۔ آپ کیسے کلچر، مذہب، رنگ، نسل کی بنیاد پر صوبہ یا ملک بنا سکتے ہیں؟ دس از امپاسبل۔ انسانوں کی بنیاد پر، ایڈمنسٹریشن کی فیسلٹی کی بنیاد پر تو آپ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ بالکل نہیں بنا سکتے۔ کل یہاں میں نے 2 ویڈیوز، ایک لیک کی اور ایک سی سے بھیجی تھی۔ کل میں بہت خوش ہوا تھا، یہ ویکینڈ لاسٹ ہے، اٹلانٹک کے بیچز جو نیو جرسی پہ ہیں، اس کے بعد یہ بیچز بند ہو جائیں گے فار پبلک۔ یہ پھر میموریل ڈے میں مئی 2021 میں کھلیں گے۔ آپ امریکی سسٹم دیکھیں کتنا صاف ستھرا، کیونکہ پھر یہ ریگولیٹ نہیں ہوں گے، ادھر ٹکٹ وغیرہ، بوتھس کلیکٹ، سیکیورٹی نہیں ہوگی، پھر آپ کی مرضی، آپ نے جانا ہے مریں، جو مرضی کریں۔ تو یہ نظام ہوتے ہیں، یہ قدرت کا رقص ہے جو امریکن گورنمنٹ ایز این ایڈمنسٹریٹر اس کو جاری رکھنے کے لیے ایک سپیس پرووائڈ کیے ہوئے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے